بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے کلیم اور آج کی اس لیکچر میں ہم کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹس ٹائپس پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کیسے کہتے ہیں۔ کسی بھی کنٹری کے جو سپریم لاس ہوتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کہلاتی ہے اور باقی جو لاس ہوتے ہیں تو اس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں۔ ہم سمپلی کانسٹیٹیوشن کو اسی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از دی بیسک پرنسپلس آف دی state or country that guide that how the state or country should work۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ بیسک پرنسپل ہوتے ہیں، کچھ بیسک لاس ہوتے ہیں جو کہ گائیڈ کرتی ہے کہ کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی اسٹیٹ یا اس کے جو آرگنس ہے وہ کس طرح کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیفینیشن میں لکھوں، اٹ از دی بیسک principle that guide، جو کہ گائیڈ کرتی ہے، that how a state or country and its organ should work۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ بیسک پرنسپلس ہوتے ہیں جو کہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ یا ایک کنٹری اور اس کے جو آرگنس کے وہ کس طرح کام کریں گے۔ آرگنس مطلب کہ لیجسلیچر وہ کس طرح مطلب بنے گا اور کس طرح کام کرے گا، ایگزیکٹو، جوڈیشری، یہ سارے کس طرح کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب پاکستان 1947 کو بنا، 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، تو اس وقت پاکستان میں اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو جو ایکٹ آف انڈیا 1935 تھا تو اس میں سرٹن چینجز کر کے پاکستان میں وہ نافذ وہ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر جو ہے 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کیے گئے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن میں کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ سوورینٹی بلونگس ٹو اللہ، مطلب کہ الٹیمیٹ پاور ول بی گیون ٹو اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ سوورینٹی بلونگس ٹو اللہ، اس میں پہلی بات یہ تھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اس میں یہ تھا کہ اس میں ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کیا کہ اس میں جو ہے کہ پاکستان کے جو مسلمان ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا فیڈریشن ہوگا۔ یہاں پر فیڈریشن مطلب کہ پاور ول بی ڈیوائڈیڈ بٹوین دی سینٹر اینڈ دی پروونسز۔ اس کے علاوہ جو بیسک جو پرائمری لاس ہوں گے تو وہ اسلام اور قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ اس میں مائنارٹیز رائٹس کے بارے میں، ہیومن رائٹس کے بارے میں کہا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ فری جوڈیشری یہاں پر ہوگی۔ تو یہ سارے پوائنٹس اس میں موجود تھے۔ تو اس تمام پوائنٹس کو پریمبل رکھ کے 1956 میں پاکستان نے جو ہے اپنا پہلا جو ہے کانسٹیٹیوشن وہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھے اس کو پریمبل رکھ کے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے 23 مارچ 1956 کو اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن دیا۔ لیکن جب پاکستان میں پہلا مارشل لا کیا ایوب خان نے تو اس کو کیا کیا، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اس کانسٹیٹیوشن کو۔ لیکن پھر جو ہے جون 1962 کو پاکستان نے جو دوسرا کانسٹیٹیوشن وہ دیا۔ لیکن جب پاکستان میں دوسرا مارشل لا لگ گیا جنرل یحییٰ خان نے تو اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1973 میں پاکستان نے جو ہے تیسرا کانسٹیٹیوشن پیش کیا اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے پاس کرایا۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کا یہ کانسٹیٹیوشن جو ابھی اس وقت موجود ہے تو یہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ وہ والا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ ریٹن فارم میں تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جو پاکستان ہوگا اس میں فیڈریشن ہوگی، پاور ول بی ڈیوائڈیڈ بٹوین دی سینٹر اینڈ دی پروونسز۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کے بارے میں اس میں بات تھی، مائنارٹیز کے بارے میں پاکستان میں جو ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگا۔
اس کے علاوہ جو لینگویج کے بارے میں اس میں تھی کہ لینگویج آفیشیل لینگویج الگ ہوگی اور نیشنل لینگویج الگ ہوگی. یہ سارے چیزیں جو 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کیے گئے تھے اس کو پریمبل رکھ کے 1973 کا کنسٹیٹیوشن وہ پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں کنسٹیٹیوشن کی ٹائپس کی طرف کہ کنسٹیٹیوشن کی ٹائپس کیا ہے. تو کنسٹیٹیوشن کی جو پہلا ٹائپ ہے تو وہ ہے ریٹن کنسٹیٹیوشن. ریٹن کنسٹیٹیوشن کیسے کہتے ہیں؟ ریٹن کنسٹیٹیوشن وہ کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو کہ ریٹن فارم میں موجود ہوتا ہے. ریٹن کانسٹیٹیوشن وہ کنسٹیٹیوشن جو کہ ریٹن فارم میں موجود ہوتا ہے تو وہ ریٹن کنسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم امریکہ کی لے سکتے ہیں, پاکستان کی لے سکتے ہیں, انڈیا کی لے سکتے ہیں. ان ریٹن کنسٹیٹیوشن دوسرا نمبر ٹائپ. ان ریٹن کنسٹیٹیوشن وہ کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو کہ ریٹن فارم میں موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ کنسٹیٹیوشن اورل ہوتا ہے, یہ ریٹن فارم میں موجود نہیں ہوتا. اور اس کی ایگزامپل ہم اسرائیل یا یو کے کی لے سکتے ہیں, وہاں پر جو کنسٹیٹیوشن ہے تو وہ ان ریٹن فارم میں موجود ہے. یا ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان کے یا انڈیا کے کچھ ایریاز میں اسی طرح ہے کہ پنچایت یا جرگہ سسٹم ہوتا ہے. تو گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. تو یہ کنسٹیٹیوشن وغیرہ وہ ریٹن فارم میں نہیں ہوتی بلکہ وہ جو بڑے ہوتے ہیں تو مل کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. تو اس کو بھی ہم ان ریٹن کنسٹیٹیوشن کے طور پر اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. نیکسٹ ہے کوڈیفائڈ کنسٹیٹیوشن. کوڈیفائڈ کا کیا مطلب ہے؟ کوڈیفائڈ کنسٹیٹیوشن مطلب کہ جو ریٹن کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو اگر ہم نمبر دے دیں تو پھر اس کو ہم کوڈیفائڈ کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں. کوڈیفائڈ کنسٹیٹیوشن ہم اس کو نمبر دے دیں. ہم اس کی ایگزامپل ایسے لے سکتے ہیں, اگر آپ کلاس میں دیکھیں تو کلاس میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ایک رول نمبر ہوتا ہے. تو وہ رول نمبر وہ جو کوڈ ہوتے ہیں یا اس کو ہم کوڈ کہہ لیں یا رول نمبر. تو اسی طرح کنسٹیٹیوشن میں جتنے بھی آرٹیکلس ہیں اس کے اپنے اپنے نمبر ہوتے ہیں, جیسے کہ 62, 63, 302, 420. تو یہ سارے اس کو جب یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے پھر اس کو ہم آرٹیکل کہتے ہیں. تو یہ سارے آرٹیکلس ہیں. اور جو ریٹن کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو ہم کوڈیفائڈ کنسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں. اور جو ان ریٹن کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو ہم ان کوڈیفائڈ کنسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. وہ تو اورل ہوتا ہے تو اس کو کوڈ وہ کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے, تو وہ ان کوڈیفائڈ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ریجڈ کنسٹیٹیوشن. ریجڈ کنسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن جس میں ہم ترمیم آسانی سے نہیں کر سکتے تو وہ ریجڈ کنسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. اور دنیا کا جو سب سے ریجڈ کنسٹیٹیوشن ہے تو وہ امریکہ کا ہے. اس میں مطلب کہ ہم آسانی سے امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. اور نیکسٹ ہے فلیکسیبل کنسٹیٹیوشن. وہ کنسٹیٹیوشن جس میں ہم آسانی سے ترمیم کر سکتے ہیں تو وہ فلیکسیبل کنسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. اور اس کی ایگزامپل یو کے کی ہے. سب سے موسٹ فلیکسیبل کنسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ وہ یو کے کی ہے. فلیکسیبل کنسٹیٹیوشن فلیکسیبل. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت.